نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھانے جاتے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے عمومی طور پہ، آپ اور سب ہمارے یہاں فارمیلٹی ہوتی ہے، سچی بات بتاؤں، حسن زن بہت سو میں سچا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر ہم نے دیکھا نماز پڑھانے والوں میں سے تو ہمیں معلوم ہے، تو کیا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے ایک آدمی اعلان کرتا ہے نماز جنازہ تیار ہے بھائی، کسی کا قرضہ ہے اس کی طرف تو ورثہ سے مل لے، سنتے ہیں نا؟ اب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کہاں ورثہ اور کہاں قرضہ، وہ قرضہ ڈھونڈتا رہتا، ورثہ ہے کون، وہ ایک دوسرے کو ٹوپی میں ڈالتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ ورثہ مرحوم کا قرض اگر کسی پر ہے تو اس کی جائیداد سے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد بٹوارے ہوں۔ لیکن جب یہ بات جب سنتا ہے نا ورثہ تو بتا ہے میرے مال میں کمی ہو جائے گی اگر میں نے بتا دیا لیٹ سے، تو وہ دیکھو ٹنڈی مارتا بچے گا تو خیر وہ بھی نہیں نا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے عدالت میں جائے گا نہیں بچ کے، لیکن یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے عمومی طور پہ ہے ہمارے یہاں، ایسا نہیں، اللہ ماشاءاللہ ساری نیک ہے، نیکوں کی بات نہیں ہو رہی، جو یہ ہے ان کو زیادہ ہے۔ اب استغفر اللہ مسئلے آتے ہیں تو ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں ہمدردی سے پیار سے، لگتا ہے کہ اس سے بڑا تو نیکی کوئی نہیں کہ یہ دینا چاہ رہا ہے کر ڈنڈی مار کے، حضرت وہ تو ورثے میں مرنے کے بعد تو ہمارے حصے میں آ ہی گئے، اب ہم کیسے اس کو نکال سکتے ہیں، اب تو ہمارا حصہ ہو گیا۔ ابے بھائی اس کا ہی تھا نا، اس کا تھا تو اس کا قرض تو دینا ہے نا، جتنا بھی ہو 25 لاکھ ہو 30 لاکھ وہ سب دے دیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو بھائی تو تیرا تھا کیا، تیرے باپ کا تھا، اس نے قرض لیا تو اس کو ادا کرنا ہے نا۔ تو مقصد یہ جملے ہوتے ہی عمومی طور پہ آپ دیکھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے گئے، سنیے مسئلہ، تینوں مسئلے میں 3 حدیثیں ہیں مختلف، آپ سمجھ جائیں گے کتنی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے گئے جنازے کی، جب آپ نماز جنازہ پڑھاتے آپ کا حسب معاملات یہ تھے کہ آپ کھڑے ہو کے پوچھتے بھائی دیکھو اس مرحوم پر کسی کا قرض ہے، اگر مجمع میں سے یا کہیں سے بھی آواز آتی ہاں یا رسول اللہ اس کا قرض ہے کسی کی طرف، تو آپ ورثہ کو پوچھتے تو ادا کرے گا بھائی اس کا قرض؟ اگر وہ ایک نماز جنازہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ادا کر دوں، سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی اور تشریف لے گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ آیا اسی طرح آپ نے پوچھا کوئی مرحوم کے اوپر قرض ہے کسی کا، آواز آئی کہیں سے بھی ہاں یا رسول اللہ قرض ہے اس کا فلانے کی طرف میری طرف یا جو بھی، سرکار علیہ السلام نے ورثہ سے پوچھا تو ادا کرے گا قرض؟ ورثہ نے کہا میری اسے حالت نہیں ہے، میں نہیں ادا کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے تمام مجمع میں پوچھا کوئی ہے ایسا جو اس کا قرض ادا کر دے؟ دیکھیں کتنا معاملہ ہے، ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ میں ادا کر دوں گا، حضور نے کہا ٹھیک ہے، پھر حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے اسی طرح حال میں معمول پوچھا، ورثہ منع کر دیا میرے پاس نہیں ہے، مجمع میں سے شاید بڑی رقم ہو، حدیث میں یہ رقم تو نہیں لکھی، بڑا معاملہ ہو تو مجمع میں سے بھی خاموشی، میرے نبی علیہ السلام نے کوئی قرض ادا نہیں کرتا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ میں چلتا ہوں، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اندازہ کیا ہے قرض والا بندہ مرتا ہے نا کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے آپ کو پتا ہے؟ موت میں سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ موت کیا ہے؟ شہید۔ شہید کے کتنے درجے ہیں؟ شہید مرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت دکھا دیتا ہے، جب وہ بھی مرتا ہی ہے چھری چلتی ہے کہ اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے تیرا ٹھکانہ، اور جب جنت میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے شہید اب بتا مزہ آ رہا ہے یہاں تو؟ بولا نہیں یا اللہ، جنت میں بھی مزہ نہیں آ رہا؟ بولے یا اللہ میرا دل، میرا ٹھنڈک، میری مزہ وہ ہے کہ میں تیرے نام پہ بار بار دنیا میں جاؤں اور کٹتا رہوں، شہید ہوتا رہوں، بس یہ میری تمنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جب یہ فرمائے گا، لیکن وہ بندہ بھی جنت میں جب تک شہید نہیں جا سکتا جب وہ بندوں کے حق ادا نہیں کرے گا، باقی ساری چیزیں معاف ہو گئی ہیں اس کو، اگر اس نے قرض لیا ہے اور قرض ادا نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں محدث فرماتے ہیں کہ اس کا خون جب زمین پہ گرتا ہے نا شہید کا، اس کو جنت کے 8 درجے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اتنا معاملہ ہے۔ لیکن اگر اس نے قرض کسی کا لے کے اور ادا کر کے نہ مرا وہ بھی اس کی پوچھ کچھ اور پکڑ ہوگی کل حشر میں۔ تو یہ قرض کی طویل ہوگی بات، قرض میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ تو موضوع نہیں ہے بہرطور کہ مقصد یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، حقوق بے انتہا ہیں، ہمیں بیان کرنے جاؤں والدین سے لے کر بہن، خالہ، سگی، رشتہ دار، پڑوسی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ راستے کے حق ہیں یار۔ کیا حدیث پاک تھی میرے آقا علیہ السلام، کیا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نا نماز راستے میں نہ پڑھو، کوئی گزر رہا ہو نا نماز جیسی چیز کو منع کر دیا اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے، راستہ عوام کا حق ہے، چلنے والے کا راستے، تو نماز بھی نہیں پڑھوا۔ تو ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا، ہمارے شہروں میں ملکوں میں ہوتا ہے، روڈ پہ بیٹھ گئے
عید کی نماز میں روڈ ہی بند کر دیا، بیچارہ کوئی جا رہا ہو مجبوری میں کسی ایمبولینس کیا نہیں، ابے بھائی نماز پڑھ لے، بس ٹھیک ہے بھائی تیرا روب ہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن حق کی بات یہ جس کا حق ہے روڈ پہ چلنے کا اس کو ہمیں دینا چاہیے، حق جس کا اس کو ملنا چاہیے۔ اب تو یہ بات تھی، میں نے تھوڑی سی مختصر آپ کو حقوق پر جائزہ دیا۔ ایک تو حق یہ ہے کہ حقوق اللہ، بعض اوقات صحابہ کرام نے اور ہمارے تبعی تابعین اور اولیاء کرام نے یعنی اللہ کے کام کرنے میں بھی ترجیح دی ہے حقوق العبادہ کو۔ حقوق العبادہ، آئیے ایک روایت سنتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، بڑے جلیل القدر اور عالم فاضل، جن کو علماء میں شمار ہوتا ہے نا اس زمانے کے، وہ صحابہ میں عالم مسلک بتانے والے وہ تھے، نبی علیہ السلام کی دعا سے۔ ایک دفعہ انہوں نے اعتکاف کیا، سنتی اعتکاف کر کے مسجد میں بیٹھے تھے، اور ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدنا ابن عمر، میں بہت پریشان ہوں، بڑے ٹینشن میں ہوں، بہت میرا معاملہ خراب ہے، اگر آپ میرا مسئلہ حل کر دو۔ آپ اعتکاف میں نے بولے بولو میں کر دوں گا، انشاءاللہ میرے بس میں ہوگا۔ بولا میں نے ایک بندے سے قرض لیا تھا، میں وقت پر اس کو ادا نہیں کر سکا کئی دفعہ، اور ابھی بھی میری یہ حالت ہے کہ میرے بچے ہیں، یہ اب اس کا تقاضا اتنا سخت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تجھے روڈ پہ آ کر دنیا کے سامنے بتاؤں گا پھر تو دے گا، اور میری عزت ہے، معاملات ہیں، اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا، میرے بچے ہیں چھوٹے، وہ ہیں معاملہ، میں 3 دن سے سویا نہیں ہوں اس ٹینشن میں کہ وہ آئے گا، لیکن وہ آپ کا بہت پیارا جاننے والا ہے، وہ آپ کا پیارا دوست یا محب ہے یا معتقد ہے، اگر آپ نے اس کو دے دی نا، آپ بتا دیا نا اس کو، اس سے مہلت دے لی تو وہ مجھے مہلت دے دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو، سرکار سے کہنے لگا ابن عمر سے کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ کیسے چلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا نا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس بات کو، چل تو دکھی ہے نا، تو غمگین ہے نا، تو پریشان ہے نا، تو میرا مومن بھائی ہے نا، تو نے نہیں سنا نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہم بیٹھنے والے ہیں، مجھے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ایک مومن کو کسی بات پر خوش کرنے سے اگر اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کے ساتھ غمی اس کا خلاصہ ہو جائے، اس کا ٹینشن دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ اعتکاف تو کیا ہے، یہ اعتکاف کا تو کفارہ میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کر لوں گا، لیکن چل دیکھا آپ نے، یہ ہمارے اسلاف اور یہ صحابہ کرام